ہمارے گھر میں کبھی 7 لوگ تھے، امی، ابو اور ہم 5 بہن بھائی۔ پھر ابو بیماری کے ہاتھوں چلے گئے، جیسے ہی وہ گئے گھر سے جیسے کوئی مرکزی روشنی ہٹ گئی ہو۔ باقی سب چیزیں اپنی جگہ تھی مگر سب کچھ مدھم ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ گھر میں جو ہنسی کبھی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی تھی وہ اب صرف یاد بن کر رہے گی۔ آخر کار وہی گھر رہ گیا جس میں صرف 3 لوگ سانس لے رہے تھے، میں، امی اور میرا بھائی۔ رشتے آتے رہے، کبھی استخارہ آڑے آ گیا، کبھی مالی حالات، کبھی بعد میں دیکھتے ہیں کا وہ جملہ جو اصل میں نہیں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے نوکری شروع کر دی، ہم نے اخراجات کم کیے، خواب کم کیے اور آہستہ آہستہ کچھ جائیداد بنا لی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر چیز بھائی اور امی کے نام پر رکھی گئی، جیسے ہم دونوں نے خود کو شروع سے ہی عارضی سمجھ لیا ہو۔ ابا نے اپنی زندگی میں جو چھوٹا سا 26 گز کا فلیٹ خریدا تھا وہ بھی امی کے نام تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ایک دن سہارے ختم ہو جائیں گے، صرف نام رہ جائیں گے۔ امی اکثر میری شادی کی بات کرتی تھی مگر ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں ایک اور سوال ہوتا تھا، اگر یہ بھی چلی گئی تو میں گھر کیسے سنبھالوں گی؟ یہ سوال وہ لفظوں میں نہیں کہتی تھی مگر گھر کے برتنوں کی آواز میں سنائی دیتا تھا۔ پھر میرے بھائی نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور ایک 10 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہم نے اعتراض کیا مگر وہ اعتراض کے جواب میں خاموش نہیں ہوا۔ اس نے دھمکی دی، میں اپنی جان دے دوں گا، اور گھر جہاں جذبات بلیک میل بن جائیں وہاں فیصلے اصولوں سے نہیں خوف سے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہار مان لی۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی گھر بدلنے لگا۔ ساس بہو کی لڑائیاں، بہن بھائی کے الزامات اور ایک ایسا ماحول جہاں ہر بات سچ نہیں بلکہ اپنا سچ بن چکی تھی۔ میرا بھائی ہر بار اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ہم اپنی ماں کے ساتھ، اور یہ وہ وقت تھا جب گھر میں چیخیں نہیں تھی مگر خاموشی چیخ رہی تھی۔ راتوں کو امی روتی اور میں صرف سنتی تھی، کیونکہ بعض رونے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی نہیں صرف خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر سب کچھ بکھر گیا۔ 2 سال بعد میرا بھائی الگ ہو گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ساری جائیداد بیچی جائے۔ اس کی زبان پر وہی جملہ ہے جو اکثر مفاد کی آخری منزل پر بولا جاتا ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ اور ہم اب اسی فلیٹ میں رہتے ہیں جو ابو نے کبھی ہمارے لیے خریدا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے پاس صرف یادیں رہ جاتی، چھت نہیں۔ امی بیمار ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور روزانہ انسولین۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ نہ بھائی کا فون آتا ہے نہ بہنوں کی آواز، جیسے ہم اس گھر میں نہیں کسی فائل میں بند ہو گئے ہوں۔ وجہ سب کو معلوم ہے، امی نے وصیت میں یہ فلیٹ میرے نام کر دیا ہے، بس پھر رشتہ بھی حساب بن گیا۔ اب ذمہ داری اسی کی ہے، جیسے ماں صرف جائیداد کے کاغذ پر ماں ہوتی ہے، احساسات میں نہیں۔ کبھی کبھی میں خود سے پوچھتی ہوں، کیا ماں نے صرف مجھے جنا تھا؟ کیا اس کی دعائیں صرف میرے لیے تھیں؟ کیا باقی سب اولاد صرف حق لینے کے لیے پیدا ہوئی تھی اور ذمہ داری سے آزاد؟ امی کہتی ہیں شادی کر لو اور پھر خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں اگر میں چلی گئی تو ان کا کون ہوگا، اور اگر میں نہ گئی تو میرا کون ہوگا؟ یہ سوال اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے، کہ دراصل اس پورے معاشرے کا آئینہ ہے جہاں رشتہ محبت سے نہیں فائدے سے زندہ رہتا ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ پائی ہوں، ماں کوئی فرد نہیں ہوتی، وہ ایک پورا نظام ہوتی ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی باقی سب کو سنبھالے رکھتا ہے۔ اور شاید اسی لیے وہ میرے حصے میں آئی نہیں تھی، وہ میری پوری زندگی میں پھیل گئی تھی، اور میں اس پر فخر بھی کرتی ہوں اور اس بوجھ کو محبت بھی کہتی ہوں۔